یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل سٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے ریویلیشن کی مکاشفہ کی کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ اس کے 10ویں باب کے حوالے سے آج دوسرا پروگرام ہے، چیپٹر 10 آف ریویلیشن اینڈ سیکنڈ پروگرام۔ عزیزوں، جو پہلا پروگرام تھا 10ویں باب کے حوالے سے، اس میں ہم نے ڈیسیٹ یا دھوکے کے حوالے سے، ورغلانے کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا، اور ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس ان دس ڈے اینڈ ایج، ایک بہت اہم نقطہ، ایک بہت اہم پرنسپل، اصول جو آج کی دنیا میں انفیکٹ آدم اور حوا کے ٹائم سے دنیا میں ان جنرل بالعموم بہت کم ایڈریس کیا جاتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ ہے ڈیسیٹ، دھوکہ۔ اس لیے کہ یہ شیطان ابلیس کا سب سے بڑا ٹول ہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار ہے بنی نوع انسان کے اگینسٹ، اس کے خلاف، انسان کو گرانے کے لیے، آدم اور حوا کو خدا کے پلان میں سے، باغ عدن میں سے نکالنے کے لیے شیطان ابلیس نے اس پھل کا استعمال نہیں کیا۔ نافرمانی جو ہوئی وہ بھی مین ریزن نہیں تھا، نافرمانی بعد میں ہوئی۔ پہلے شیطان ابلیس نے بنی نوع انسان کو، آدم کی پسلی سے بنی حوا کو ورغلایا، اسے دھوکہ دیا، ڈیسیٹ کے جال میں پھنسایا۔ اور عزیزو، آج بھی مسیحی قوم، تمام انسانیت ڈیسیٹ کا، تاریکی کا شکار ہے، جس میں گر کر بنی نوع انسان روشنی سے، کلام مقدس کی روشنی سے، جو کہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے، اس سے دور ہو جاتے ہیں، خدا کی نجات سے، خدا کی حضوری سے دور ہو جاتے ہیں۔ جن بہن بھائیوں نے ڈیسیٹ کے حوالے سے، دھوکہ کے حوالے سے، ورغلانے کے حوالے سے یہ 10ویں باب کا، جی ہاں ریویلیشن 10 کا فرسٹ پروگرام، پہلا پروگرام نہیں سنا، میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اسے ضرور سنیں۔ آج ہم اس سوچ کو کنٹینیو کریں گے، اس خیال کو، اس لیسن کو، اس ٹیچنگ کو جو خداوند ہمیں سکھانا اور دکھانا چاہتے ہیں، اور اس باب کو، ریویلیشن چیپٹر 10 کو مزید ایکسپلور کریں گے خداوند کے پاک کلام ہی کی روشنی میں اور پاک روح کی ہدایت سے۔ خداوند کے پاک کلام کی یہ خاص کتاب، مکاشفہ کی کتاب، ہمارے لیے بہت بابرکت ہے۔ عزیزوں، میں نے آپ کو اکثر اوقات بتایا ہے، یاد دہانی کرائی ہے کہ اس کتاب میں بھی ہمارے لیے مبارک بادیاں ہیں، بیاٹیٹیوڈز ہیں، جن کو اکثر ہم متی کے 5ویں باب کے حوالے سے پڑھ کر بالکل ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ دراصل خداوند کا سارا کلام ہی بابرکت ہے، لیکن اس کتاب کے حوالے سے خاص طور پر اس کے پہلے باب میں بڑا واضح لکھا ہے کہ اس کو پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ پھر کچھ اور مبارک بادیاں بھی اس کتاب کے کچھ نیکسٹ فیو چیپٹرز میں بکھری ہوئی ہیں، جن کو ہم سمیٹ کر اپنے لیے گائیڈنس، اپنے لیے رہنمائی اور برکت کا خوبصورت آسمانی الہی فارمولا، طریقہ، پرنسپل، قانون اپنی زندگیوں میں ضرور اپنائیں گے۔ میں اس باب کے حوالے سے مختصراً آپ کو ریڈ کر کے، پڑھ کے بتا دوں، کیونکہ یہ مختصر باب ہے، اس میں صرف 11 آیات ہیں، اور یہ فرشتہ اور ایک چھوٹی کتاب کا مین تھیم لیے ہوئے ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے سیکھنا شروع کریں گے۔ لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک اور زوراور فرشتہ کو بادل اوڑھے ہوئے آسمان سے اترتے دیکھا، اس کے سر پر دھنک تھی اور اس کا چہرہ آفتاب کی مانند تھا، اور اس کے پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند، اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کھلی ہوئی کتاب تھی۔ اس نے اپنا دہنا پاؤں تو سمندر پر رکھا اور بایاں خشکی پر، اور ایسی بڑی آواز سے چلایا جیسے ببر دھاڑتا ہے، اور جب وہ چلایا تو گرج کی 7 آوازیں سنائی دی، اور جب گرج کی 7 آوازیں سنائی دیں تو میں نے لکھنے کا ارادہ کیا، اور آسمان پر سے یہ آواز آتی سنی کہ جو باتیں گرج کی ان 7 آوازوں سے سنی ہیں ان کو پوشیدہ رکھ اور تحریر نہ کر۔ اور جس فرشتہ کو میں نے سمندر اور خشکی پر کھڑے دیکھا تھا، اس نے اپنا دہنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا، اور جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب اور دیر نہ ہوگی
بلکہ 7ویں فرشتے کی آواز دینے کے زمانے میں جب وہ نرسنگا پھونکنے کو ہوگا تو خدا کا پوشیدہ مطلب اس خوشخبری کے موافق جو اس نے اپنے بندوں نبیوں کو دی تھی پورا ہوگا۔ اور جس آواز دینے والے کو میں نے آسمان پر بولتے سنا، اس نے پھر مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ جا، اس فرشتہ کے ہاتھ میں سے جو سمندر اور خشکی پر کھڑا ہے وہ کھلی ہوئی کتاب لے لے۔ تب میں نے اس فرشتہ کے پاس جا کر کہا کہ یہ چھوٹی کتاب مجھے دے دے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لے، اسے کھا لے، یہ تیرا پیٹ تو کڑوا کر دے گی مگر تیرے منہ میں شہد کی طرح میٹھی لگے گی۔ پس میں وہ چھوٹی کتاب اس فرشتہ کے ہاتھ سے لے کر کھا گیا۔ وہ میرے منہ میں تو شہد کی طرح میٹھی لگی، مگر جب میں نے اسے کھا لیا تو میرا پیٹ کڑوا ہو گیا۔ اور مجھ سے کہا گیا کہ تجھے بہت سی امتوں اور قوموں اور اہل زبان اور بادشاہوں پر پھر نبوت کرنا ضرور ہے۔ آمین۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے سے اس کی برکت، آسمانی باپ کی برکت مجھ پر اور آپ پر قائم اور دائم رہے۔ آمین۔ عزیزو، اس چیپٹر میں، اس باب میں جس فرشتے کو، زور آور فرشتے کو، پاورفل اتھارٹیٹیو میسنجر کو اترتے ہوئے، بادل اڑے ہوئے، آسمان سے اترتے ہوئے دکھائی دیا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی تھیوریز ہیں، وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اس لیے کیونکہ آپ جب ریولیشن کے حوالے سے، مکاشفہ کے حوالے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو بہت سی انٹرپریٹیشنز، بہت سی تفاسیر، بہت سی کامنٹریز، بہت سے مبصرین کی تعلیمی کاوشیں موجود ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے تھیوریز اور ڈاکٹرنز کے مطابق لکھی ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی سمجھ، آلدو کہ وہ بائبل کے حوالے سے کافی جینون ہو، پھر بھی افیکٹ ہوتی ہے۔ تو ان کو ہم پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، اور اس لیے کہ شاید کچھ لوگوں کو ان کے حوالے سے علم نہ بھی ہو، تو بھی ضروری ہے کہ ہم ان تمام باتوں کو ڈسکس کریں جو زبان زد عام ہیں، اگرچہ صحیح نہ بھی ہوں، اس لیے کہ ہمیں نالج ہو، اس لیے کہ ہمیں علم ہو کہ اگر ہمیں ڈیسیٹ یا دھوکہ دیا جاتا ہے تو ہم اس دھوکے سے باز رہ سکیں۔ پہلی بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ جو زور آور فرشتہ آسمان سے اترتے ہوئے دکھائی دیا ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہے۔ عزیزو، اس تھیوری کو اس لیے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں آسمان سے اترنا اور بادل کو اوڑھے ہوئے ہونا دکھائی دیا ہے، جو کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کے حوالے سے ایک بڑا واضح نشان ہے کہ وہ آسمان سے آئے گا اور بادلوں کے ساتھ آئے گا۔ تاہم اس تھیوری کو ہم اس لیے نہیں قبول کر سکتے کیونکہ اگر یسوع المسیح کے حوالے سے، یشوع مسیح کے حوالے سے، خدا کے بیٹے، خدا کے کلمے کے حوالے سے لکھا ہوتا تو بڑا صاف انداز میں اس کا نام لکھا ہوتا، یہ نہ لکھا ہوتا کہ ایک زور آور فرشتہ آ رہا ہے۔ And it is written very specifically one powerful, one authoritative angel۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک آ رہا ہے تو اس جیسے اور بھی ہیں، یسوع المسیح جیسا، یشوع مسیح جیسا، ہمارے منجی جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ بے مثال ہے۔ یہ تھیوری اس وجہ سے ٹھیک نہیں ہے، کریکٹ نہیں ہے، ببلیکل نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کیونکہ ہر کسی کی خواہش ہے کہ خداوند یسوع المسیح جلد آئیں، تاہم اگر وہ آ چکے ہیں تو پھر یہ ان کی کئی آمدوں کا سلسلہ ہوگا، اور مسیحت میں بڑا واضح طور پر جو خداوند یسوع مسیح کی پہلی آمد ہے اور دوسری آمد ہے اس کا تو ذکر ہے، لیکن اس طرح بار بار آنے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ کسی اور مذہب کی اختراع تو ہو سکتی ہے لیکن مسیحت کی اختراع یا ببلیکل نہیں ہے۔ پھر ایک اور تھیوری بھی ہے، پھر ایک اور ڈاکٹرن بھی ہے، پھر ایک اور خیال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدا کا پرتو ہے، کیونکہ ہمیں دھنک نظر آ رہی ہے، چہرہ آفتاب کی مانند، سورج کی مانند ہے، اور پاؤں آگ کے ستونوں کی مانند۔ یہاں پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ پاؤں نہیں، ٹانگیں ہیں۔ پاؤں جو ہیں وہ ایک انکریکٹ، غلط ٹرانسلیشن ہے۔ ٹانگیں جو ہیں وہ ستون یا پلر کی مانند ہو سکتی ہیں، پاؤں جو ہیں وہ ستون کی مانند نہیں ہوتے۔ پاؤں سلیبز کی مانند ہو سکتے ہیں، وہ پلرز کی مانند نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزو، یہ جو ٹرانسلیشن ہے یہ ٹانگوں کے حوالے سے ہے، یہ پیروں کے حوالے سے نہیں ہے، اور بہت سے مزید جو ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں ان میں اس کو کریکٹ کیا گیا ہے،
ان کو پیروں کی بجائے ٹانگیں کہا گیا ہے، اور ٹانگیں لیگز از اے کریکٹ ٹرانسلیشن کمپیئر ٹو فیٹ یا پیر۔ اور اس مس ٹرانسلیشن کی اصل وجہ یہ ہے، جس کو بہت سے لوگ شاید نہ جانیں، کہ دراصل مقدس یوحنا رسول نے اس کتاب کو عبرانی میں، ہیبرو ہی میں، جو ان کی اوریجنل لینگویج تھی، جو ان کی اپنی لینگویج تھی، اس میں تحریر کیا یا بولا، جس کو اسکرائبز نے، لکھنے والوں نے یونانی میں ساتھ ساتھ تحریر کیا۔ عبرانی میں پیروں کے حوالے سے اور ٹانگوں کے حوالے سے ایک ہی لفظ ہے، جسے ریگلائم کہتے ہیں۔ ریگلائم۔ جان، یوحنا ایک گلیلی یہودی تھے، تاہم جب انہوں نے اپنے اسکرائب سے، کاتبوں سے، خوشنویسوں سے اس کو لکھوایا تو وہ گریک میں، یونانی میں لکھ رہے تھے، اور انہوں نے اگر اس کو پوڈس لکھا ہے، جس کو پیر کہتے ہیں یا فیٹ، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ دراصل یہ اسکیلے یا لیگز ہونا چاہیے تھا۔ اسکیلے کا مطلب ہوتا ہے لیگز، ٹانگیں۔ یونانی میں دونوں الفاظ، ٹانگیں یعنی لیگز اور فیٹ یعنی پیر، علیحدہ علیحدہ ڈیفائن کیے گئے ہیں۔ عبرانی میں ایسی سہولت موجود نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ خدا کا پرتو، کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ تو عزیزو، خداوند کے حوالے سے، خداوند آسمانی باپ کے حوالے سے کلام مقدس ان کی بڑے واضح گواہی دیتا ہے کہ کسی نے باپ کو نہیں دیکھا۔ تو ہرگز یہ باپ نہیں ہے، یہوہ خدا نہیں ہے۔ یہ جیسا لکھا ہے، یہ خدا کا ایک طاقتور، ایک اتھارٹیٹیو فرشتہ ہے، با اختیار فرشتہ ہے، میسنجر ہے، اینڈ دیٹس دیٹ۔ وہ خداوند کی ایٹریبیوٹس تو لیے ہوئے ہے، تاہم وہ خداوند یہوہ خدا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن بے شک اس کا اختیار جو ہے، اس کی اتھارٹی جو ہے، وہ ہمیں خشکی اور تری دونوں پر دکھائی دے رہی ہے۔ لکھا ہے اس نے اپنا ایک پیر تو سمندر پر رکھا اور دوسرا خشکی پر، دہنا پیر سمندر پر اور بایاں پاؤں خشکی پر۔ دیٹ شوز کہ پانی اور خشکی دونوں پر اس کا اختیار ہے۔ whether it's sea or land, the Malach Yehovah, the messenger, the angel of Most High God has got authority, has got jurisdiction over all the land۔ اور بڑی اچھی بات، ایک بہت اہم بات جو ہمیں پہلے ہی پیسج میں، پہلے ہی پیراگراف میں دکھائی دے رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ فرشتہ، وہ اتھارٹیٹیو، با اختیار، زور آور فرشتہ آتا ہے، اپنے پاؤں سمندر اور خشکی پر ٹکاتا ہے، تو چلانے کی گرج کے ساتھ، تھنڈر کے ساتھ 7 آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اور جب ان 7 آوازوں کے حوالے سے جو ایونٹس ہیں، جو واقعات ہیں، جو باتیں ہیں، یوحنا تحریر کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہیں، نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، تو انہیں منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا گیا ہے عزیز؟ اس کی وجہ ہے، اس کی ریزن ہے، اس لیے کہ خداوند نہیں چاہتے کہ وہ باتیں ریویل ہوں۔ خداوند اپنے پاک کلام کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو ریویل کرنا نہیں چاہتے، جیسا کہ استثنا 29 میں بڑا واضح لکھا ہے، ڈیوٹرانومی 29 ورس 29 میں، کہ غیب کا علم تو صرف خداوند کے پاس ہے۔ عزیزو، the things which God wants to keep close unto his heart، جو باتیں خداوند اپنے دل کے قریب رکھنا چاہتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ وہ ہم پر ریویل ہوں، وہ ہم پر ریویل نہیں ہوں گی۔ ان کے حوالے سے ہمیں اپنی جان کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کیافے لگانے کی ضرورت ہے، نہ ہی اسپیکولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر ہم میں سے بتھیرے ایسے لوگ ہوں گے، ایسی ڈینومینیشنز موجود ہیں، ایسے فرقے موجود ہیں چرچ کے اندر، جو خداوند یسوع المسیح کی دوسری آمد کے حوالے سے ٹائم اور ڈیٹ پریڈکٹ کرتے ہیں۔ ٹائم، ایگزیکٹ ٹائم پریڈکٹ کرنا، یہ خداوند نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے۔ بے شک حالات اور واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک سیٹ ٹائم پر، ایک خاص وقت پر آئے گا، اور وہ خاص وقت خداوند کے ٹھہرائے ہوئے وقت ہیں، خداوند کے ٹھہرائے ہوئے اپوائنٹڈ ٹائمز ہیں، خداوند کے موعدین ہیں، خداوند کی عیدیں ہیں۔ لیکن کس سال میں اور کس ایئر اور کس منتھ میں، یہ
بائبل کے خدا کے علاوہ کسی اور کو علم نہیں ہے، اور ہمیں اس حوالے سے پریشان ہونے کی یا پریڈکشن یا قیافے لگانے کی یا نجوم کا سہارا لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ دیٹ از گوئنگ اگینسٹ گاڈز ول، یہ خداوند کی مرضی کے برخلاف جانے والی بات ہے، جو کہ موزوں نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے، بابرکت نہیں ہے۔ عزیزو، ہم اس حوالے سے کل کے پروگرام میں مزید سیکھیں گے، برکت پائیں گے۔ آج کے لیے اپنے بھائی کو، اپنے خادم کو اجازت دیجیے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے، آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔